سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تم پر لڑنا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناگوار سمجھتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہترین ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے جس چیز سے تم محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، جبکہ وہ تمہارے لیے بدترین ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ ہی جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ابواب البر میں سے 13ویں حکم کو بیان فرمایا ہے۔ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، سورۃ البقرہ کے تقریباً یہ چوتھا رکوع ہے، جس میں اللہ پاک نیکی کے بڑے بڑے جو کام ہیں ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ بہت سارے احکامات اس سے پہلے آپ سماعت فرما چکے، گویا 12 حکم کا ذکر اس سے پہلی آیات میں ہوا، اب اس آیت مبارکہ میں 13ویں حکم کا ذکر ہے، اور یہ حکم ہے جہاد اور قتال کے متعلق۔ میرے محترم دوستو، جس طرح اسلام کا رکن نماز ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اسی طرح ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن جہاد بھی ہے۔ جہاد اسلام کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی بلند ترین چوٹی یعنی اسلام کے اعمال میں بلند ترین عمل وہ جہاد کا عمل ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے گی، اور فرمایا یہ ذلت تب تک تم سے ختم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے، یعنی جہاد کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر جہاد کی اہمیت، فضیلت اور اس کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کا وہ حکم ہے جس کا جذبہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے دل میں ہے اور ہونا چاہیے۔
اللہ پاک ہم سب کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں 27 جنگیں ایسی لڑی ہیں جن میں خود کمانڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، سپہ سالار لشکر کے آپ خود ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار سرایہ اور بے شمار لشکر آپ نے تشکیل دیے جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ علیہ السلام کے ان جہاد اور غزاوہ کی برکت سے، غزایا کی برکت سے دنیا نے دیکھا امن، سکون، اسلامی نظام، اور پھر اس کے تحت ہر ایک کے حقوق کی حفاظت، اور دنیا کو ایک وہ سکون ملا کہ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ یہ جہاد کی برکات ہے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں ان الفاظ سے ذکر کیا، کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے۔ قتال کہتے ہیں لڑنے کو، جہاد کرنے کو، اور الفاظ قرآن کریم کیا ہے؟ کتبہ، تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح کے الفاظ جس طرح صیام کے بارے میں کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جہاد کے متعلق یہ تفصیل ہے کہ جہاد، قتال ہر حال میں فرض عین نہیں ہوتا۔ روزہ جس طرح ہر ایک پہ فرض عین نہیں ہے، بیمار پہ روزہ فرض نہیں، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہے، بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ جو خاتون ایام کی حالت میں ہو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، وہ بعد میں قضا کرے گی۔ جس طرح رمضان کے روزوں میں تفصیل ہے، اسی طرح جہاد کے متعلق بھی تفصیل ہے۔ کبھی جہاد فرض عین ہوتا ہے، ہر ایک پہ فرض ہے، جب امام وقت اور حاکم وقت نفیر عام کا حکم دے، سب کو کوچ کرنے کا حکم دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو زمین پہ بوجھ نہ بنا کرو، اللہ کے راستے میں نکلا کرو۔ یہ وہ وقت ہے جب حاکم وقت کہے کہ بھائی اب سب نے جہاد کے لیے جانا ہے، کوئی نہ بیٹھے۔ اور کبھی وہ وقت ہوتا ہے کہ سب کے لیے جہاد فرض نہیں ہوتا بلکہ فرض کفایہ ہوتا ہے، کچھ لوگ چلے جائیں، کچھ لوگ دوسرے کاموں کو سنبھالیں۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے حاکم وقت نے، یا پھر مسلمانوں کی جو اجتماعی علمی شخصیات ہیں۔ حاکم وقت اگر دیندار نہ ہو، مسائل کو سمجھنے والے نہ ہو، تو پھر مسلمانوں کی جو دینی قیادت ہے، علماء کرام ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب جہاد کی کیا حیثیت ہے۔ یاد رکھے یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہر بندہ خود سے اٹھ کر کہے کہ جناب میں جہاد کر رہا ہوں، اکیلا اٹھے اور کلاشنکوف اٹھائے اور کہے کہ جناب میں جہاد کر رہا ہوں، یا کوئی ایک جتھا، ایک گروہ، ایک ٹولہ وہ اٹھے اور جناب وہ شروع ہو جائے کہ ہم جناب جہاد کر رہے ہیں، اور پھر اس میں مسلمانوں کو، نمازیوں کو، مساجد کو نشانہ بنایا جائے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے یہاں میلاد النبی کے دن 12 ربیع الاول کو بھی معصوم مسلمانوں پر بے دین لوگوں نے اور شریعت کے مخالف لوگوں نے کس طرح ان کا خون بہایا، دھماکے کیے، اور پھر اس کو جو ہے اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی چیز کے اسلام اس وقت اس کی کیا حیثیت ہے،
اس کا فیصلہ یا اسلامی حکمران کرے گا یا مسلمانوں کی اجتماعی دینی جماعت کرے گی۔ باقی کسی کو یہ حق نہیں ہے وہ اپنے طور پہ انفرادی طور پہ اٹھے کہ جناب میں جہاد کر رہا ہوں۔ جب پاکستان کے اندر علماء کی اکثریت نے، جید علماء کی اکثریت نے، زیرک دانا بینا سمجھدار علماء، انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا ہے کہ یہاں اس ملک کے اندر مسلح جہاد کی کوئی گنجائش نہیں، کسی کو حق نہیں ہے، تو پھر میرے عزیز دوستو یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ خلاف شریعت ہے، یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، یہ بے گناہ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا ہے۔ اس لیے خود سے فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے علماء پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ جہاں علماء کہیں، انگریز نے جب اس خطے میں ناپاک قدم رکھے، الحمدللہ ہمارے علماء نے فیصلہ کیا کہ اس کے خلاف جہاد لازمی ہے، اور مسلح جہاد بھی کیا گیا، اور پھر مسلح جہاد سے سیاسی قوت کے ذریعے بھی ان کا مقابلہ کیا گیا، اور آج باطل کا مقابلہ سیاسی قوت کے ذریعے ہی ہو رہا ہے، اور اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ اب کوئی بندوق اٹھا کے کہے جناب ہم ان کا مقابلہ کریں گے، تو ابھی وہ وقت کم از کم یہاں نہیں آیا، پاکستان میں بھی وہ وقت نہیں ہے۔ ہاں ہمارا جذبہ ہے، شوق ہے، اللہ کرے، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں، اللہ کرے وہ وقت نہ آئے کہ ہمیں یہاں پہ وہ انداز اختیار کرنا پڑے، لیکن اگر علماء کرام فیصلہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ لیکن خود سے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے، یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ کبھی ہمارے سیکورٹی اداروں پہ حملے ہوتے ہیں، چیک پوسٹوں پہ حملے ہوتے ہیں، کبھی مساجد پہ حملے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ مسلمانوں کے دینی اجتماعات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو یہ قطعی طور پر کوئی کسی قسم کی نیکی نہیں۔ مسلمان علماء اور پوری قوم اور پوری امت اس کو بالکل ریجیکٹ کرتی ہے، اس کی مذمت کرتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ جہاد جب حاکم وقت فیصلہ کرے، امت کے علماء مقتدر وہ مل کر فیصلہ کریں کہ اب یہ جہاد اور قتال ہے، تو پھر اس وقت وہ قتال اور جہاد تم پر فرض ہے۔ اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ناگوار گزرے۔ طبی طور پر ظاہر ہے انسان جینا چاہتا ہے، مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، موت محبوب ہو کسی کو اللہ کی دین اور عنایت ہے۔ صحابہ اکرام کے جذبات یہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں سے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس ایسے لوگ ہیں کہ جو شراب و شباب سے محبت کرتے ہیں، تو میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو شراب و شباب سے بھی بڑھ کر موت سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ شوق نصیب فرمائے، لیکن عام طور پہ فرمایا ہو سکتا ہے جہاد اور قتال کا حکم تمہیں ناگوار گزرے، ناپسند لگے، لیکن اللہ پاک فرماتے ضروری نہیں کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہی اچھی ہو، ضروری نہیں کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہی بری ہو۔ بعض اوقات دنیا میں انسان دیکھتا ہے کتنی چیزوں کو انسان پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، لیکن وہی چیز اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے، تو پھر وہ بعد میں کہتا ہے کہ یہ چیز تو مجھے نہ ملتی تو اچھا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو، تم اس کو ناپسند کرو، وہ تمہیں اچھی نہ لگے، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے اسی میں بہتری رکھی ہو۔ یہ جہاد کے متعلق بھی ہے اور یہ جملہ تمام چیزوں کے متعلق بھی ہے۔ بعض اوقات دنیا میں انسان کو حالات ایسے پیش آتے ہیں، انسان کو
ان حالات میں بڑی ناگواری ہوتی ہے، یہ مصیبت کیوں آ گئی، یہ پریشانی کیوں آ گئی، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہی مصیبت، وہی پریشانی میرے حق میں بہتر ہو گئی، وہ میرے حق میں اس خیر کا فیصلہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ جس کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے حق میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بہتر ہو، اور فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو، تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ چیز تمہارے پاس ہو، جیسا کہ تمہیں جینا پسند ہے، لیکن ہو سکتا ہے تمہارے لیے مرنا بہتر ہو، اور تم جینا چاہتے ہو جہاد سے بچ کر، ہو سکتا ہے تمہارے لیے جہاد کرنا بہتر ہو۔ جہاد کے راستے سے اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو کیسی عزتیں دی، کیسا ملک دیا، کیسا وقار دیا، اور کیسے دنیاوی چیزوں سے مالا مال کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر ہم دنیا کمانے کے لیے گھروں سے نکلتے، ہمارے گھوڑوں کے پاؤں بھی گھس جاتے، تب بھی ہم اتنی دنیا اکٹھی نہیں کر سکتے تھے جتنی اللہ نے ہمیں جہاد کی برکت سے عطا کر دی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو لیکن وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بدترین چیز ہو۔ تو اللہ کے فیصلوں پہ اعتماد کیا کرو، کیونکہ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک کے فیصلوں پہ انسان کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ کبھی کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت آ جائے تب بھی یہی کہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی حقیقت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ پاک ہمارے اس پاک کلام کا اجر و ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا، اور بالخصوص اے اللہ پاک ہمارے بھائی خلیل صاحب کے برادر نسبتی جو گزشتہ دنوں انتقال فرما گئے، اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اللہ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا، درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا